علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو قمری سالوں کے حوالے سے، اسلامی مہینوں کے حوالے سے جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ اول اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے یار غار، صاحب مزار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ تو اس وجہ سے آج کا جمعہ چونکہ قریب پڑتا تھا، تو میں نے جو الفاظ مبارک تلاوت کیے ہیں یہ اس ہستی کے متعلق نازل ہوئے ہیں جس ہستی کا وصال مبارک اس ماہ مقدس میں ہے، یعنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق۔ کیونکہ ہم بڑا پروگرام تو کرتے ہیں خلفائے راشدین کے حوالے سے، تو ہمارا بڑا پروگرام جو ہے جس میں ہمارا کوئی مہمان عالم دین تشریف لاتا ہے وہ آنے والے ہفتے کو ہے۔ ایک تو کل ہفتہ ہے، تو اگلا ہفتہ جو ہے بعد نماز عشاء ملک پاکستان کے معروف عالم دین اور چھوٹی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمتیں انہیں عطا کی ہیں، معروف نام ہے، تو ان کا خطاب ہوگا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل نورانی انشاءاللہ العزیز۔ وقت قریب تھا تو میں نے کہا یہ جمعہ ہے یا اگلا جمعہ ہے، تو اس میں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنا بھی میں نے نام لیا ہے ان میں سیدنا ابوبکر صدیق کا نام نہیں ہے۔ ابوبکر آپ کا نام نہیں ہے، صدیق بھی آپ کا نام نہیں ہے۔ ابوبکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ آپ کا نام ہے عبداللہ بن ابو قحافہ۔
اور یہ بات بڑی مزیدار ہے کہ یہ حصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمرے میں آیا، ان کو یہ حصہ ملا کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، آپ کے سوا کسی اور کو یہ اعزاز نہ مل سکا، یعنی آپ کے والد بھی صحابی ہیں اور آپ بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے اور ان کی اولاد بھی صحابی ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہوں۔ صحابی کا بڑا مقام ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہوں، یہ آیت کریمہ جو موضوع سخن بنایا ہے تو یہ ہے ہی صحابی کے متعلق۔ تو یہ مقام سیدنا ابوبکر صدیق کو ملا ہے۔ آپ کی 6 یا 7ویں پشت میں آپ کا نسب حضور علیہ الصلوۃ سے ملتا ہے۔ 6 پشت ہے یا 7ویں پشت ہے؟ 6 پشت میں آپ کا نسب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ سے ملتا ہے۔ اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور یہ کنیت آپ کی اسلام سے پہلے ہی لوگ آپ کو ابو بکر کہتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو لوگ ابو بکر کہتے تھے؟ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، اولیت کرنے والا، سبقت لے جانے والا۔ اسلام کے اندر تو اولیت آپ کی ہے ہی صحیح، لیکن اس کے ماں سوا زمانہ جہالت کے اندر بھی لوگوں کے خدمت اور لوگوں کے کام آنے کے اندر آپ پہل کرتے تھے، لوگوں کی خدمت میں آپ سبقت لے جاتے تھے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ بکر کا معنی ہوتا ہے نوجوان اونٹ، تو ابو بکر اونٹوں والے، تو اونٹوں کا جو علاج معالجہ ہے اس کے آپ ماہر تھے۔ تو ایک روایت یہ آئی جو ہماری کتابوں میں آیا کہ آپ کو اس وجہ سے ابو بکر کہتے تھے، آپ اونٹوں کے معالج تھے اور جملہ جو اس کی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے واقف تھے۔ لیکن ہم جب عربی کی گرامر، عربی کے جو لغت ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بکر کا معنی جیسے بکورا ہے، بکورا کا معنی ہے سب سے پہلی بارش، بکورا سب سے پہلی بارش، موسم کی سب سے پہلی بارش، بکیرہ، مبکرہ، تو یہ سب کے سب معنی جو ہے یہ آتے ہیں اولیت میں، سبقت میں، پہلے ہونا، اس بات کا پہلے ہونا۔ آپ نیکی کے کاموں میں سبقت لیتے تھے زمانہ جہلیت کے اندر بھی، اور وہ زمانہ جس زمانے کے اندر یہ شراب پانی سے زیادہ سستا اور آسانی سے ملتا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانہ جہلیت کے اندر شراب کا گھونٹ تک نہیں پیا۔ تو بکر کا ایک معنی صاف ستھرا ہونا بھی ہے، صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا۔ تو لہذا آپ کا ظاہر اور باطن اس طرح صاف ستھرا تھا، ظاہر اس طرح صاف ستھرا تھا کہ حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا کہ آپ کا جو یہ مصاحب ہے، دوست ہے ابو بکر، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو ظاہری شکل جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ ظاہری حسن و جمال تھا، اور باطنی حسن و جمال یہ تھا کہ جس وقت شراب
پانی سے زیادہ ارزاں اور آسانی سے ملتا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی شراب کا گھونٹ تک نہیں پیا۔ اور جملہ وہ باتیں اور وہ فعل جن کو زمانے کے اندر برا یا مکروہ سمجھا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افعال اور ان باتوں کے قریب تک نہیں گئے۔ یعنی آپ کا اندر اور ظاہر اس قدر صاف اور ستھرا تھا، اجلا تھا، اس وجہ سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ آپ کو آپ کے نام عبداللہ سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ آپ کی کنیت ابو بکر سے، نام ابو بکر کے حوالے سے پکارتے تھے، کنیت کے حوالے سے پکارتے تھے، ابو بکر۔ اور یہ جو آپ کے لقب ہے، ایک لقب ہے آپ کا صدیق اور ایک لقب ہے آپ کا عتیق، تو یہ آپ کے القاب ہیں۔ تو یہ القاب بھی آپ کو دنیا کے کسی مورخ نے نہیں دیے کہ آپ کے کارنامے دیکھ کر بعد میں کسی مورخ نے قلم اٹھایا ہو اور آپ کو صدیق لکھ دیا ہو، آپ کو عتیق لکھ دیا ہو۔ یہ عتیق اور صدیق کا لقب بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب نے عطا کیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ صدیق کا لقب سب سے پہلے زبان مصطفیٰ پر آیا۔ بارہا آپ نے سنا کہ معراج کے موقع پر جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور نے فرمایا میری اس واقعہ معراج کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مشاہدات کرائے ہیں، میرے اس رویا کو، اس مشاہدات کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، تو جب میں یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یصدقک ابا بکر ہوا صدیق عند ربہ، اور کوئی آپ کی تصدیق کرے یا نہ کرے، آپ کی اس واقعہ معراج کی تصدیق ابو بکر کریں گے، اس لیے کہ ان کا نام صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے رب کائنات نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا حبیب سچائی لے کر آیا۔ ایک سچائی اس معراج سے بھی افضل تھی، وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس سچائی کے اندر بھی، اس صدق کے اندر بھی مردوں کے اندر سب سے اولیت حاصل کی تو ابو بکر نے حاصل کی۔ مردوں کے اندر سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ذات گرامی سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ جرانہ تو پہلے ہی تھا، دوستی تو پہلے ہی تھی۔ وہ 15-16 سال کے عمر کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا اپنے دوست کو اسلام کی دعوت دینا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بلا چوں چرا صرف ایک سوال کرنا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دلیل مانگتے ہو، رات والا خواب نہیں دیکھا آپ نے؟ خواب موجود ہے، آپ نے رات کو جو خواب دیکھا ہے تو وہ خواب کے لیے دلیلیں چاہتے ہو؟ بس یہی سنا، خواب دیکھ چکے تھے، بس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو سب سے پہلی سچی بات جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مکہ کے اندر لوگوں سے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا چھوڑو، ان کے سامنے اپنی آرزویں خواہشات
ہر خواہش کا اپنا خدا بنا رکھا ہے، یہ سب باطل ہے۔ معبود ہے تو ایک ذات ہے جس کا نام ہے اللہ، تو اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو سب سے اولیت، اس سچائی کی اولیت پر تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر خود حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا وہ کون ہے؟ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہے۔ وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، ہوا ابا بکر، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے اس پسندیدہ دین اسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق۔ واقعہ معراج کو رب کائنات نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ 15ویں پارے کے اندر رب کائنات نے فرمایا اے حبیب، ہم نے جو آپ کو یہ مشاہدات کرائے ہیں یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ یہی وجہ تھی رب کائنات کے پیارے حبیب نے جب واقعہ معراج سنایا تو وہ نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے پاؤں بھی ڈگمگا گئے تھے۔ اور پھر ابو جہل تو بڑا خوش ہو گیا تھا، آپ نے سنا تو پھر وہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر گیا، لیکن پھر نامراد ہو کر واپس پلٹا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور متقون فرمایا کہ تقوی والے کون ہیں؟ حضور کے غلام، حضور کے غلام۔ عبادات ساری اپنے مقام پر، حج و عمرہ اپنے مقام پر، نمازیں پڑھنا اپنے مقام پر، تبلیغیں کرنا اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کام کرنے کو متقی نہیں فرمایا اپنے مقدس کلام کے اندر۔ متقی فرمایا تو اپنے پیارے حبیب کے غلاموں کو فرمایا۔ جو غلامی رسول کے اندر ہو وہی متقی ہے، اور جو غلامی رسول میں ہوتا ہے اس سے یہ اعمال چھوٹتے نہیں ہیں۔ کوئی یہ سوچے نا کہ وہ یہ کیا ہے، پھر تو نماز روزہ ایسے، ارے نام ہو غلامی رسول کا اور اس سے پھر نماز چھوٹ جائے، نام ہو غلامی رسول کا، دعویٰ ہو غلامی رسول کا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ احکامات چھوٹ جائیں۔ اگر فرض کردہ احکامات، اللہ اس کے رسول کے فرمان چھوٹ جائیں تو غلامی رسول پھر دعویٰ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، فرمایا کہ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کا۔ ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا تھا، وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ ابو بکر صدیق اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ جب چلے تھے، جب وہاں سے چلے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ حضور نے پہلے ہی ابو بکر صدیق کو فرما دیا تھا اے ابو بکر، یہاں سے ہجرت کرنا ہوگی، اور اس ہجرت میں میرا جو مصاحب ہوگا تو ہوگا۔ اس وقت سے سیدنا ابو بکر صدیق انتظار میں تھے، اور جس رات کافروں نے پکا منصوبہ بنا لیا تھا کہ آج کی رات معاذ اللہ محمد کا کام ہی تمام کر دینا ہے، اور انہوں نے ہر قبیلے سے 1-2 نوجوانوں کو لیا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں سونتیں، گھر کے باہر کھڑا کیا کہ جو ہی محمد عربی باہر تشریف لائے یک بارگی وار کر کے ختم کر دینا ہے، اس لیے کہ ان کے قتل کا بوجھ کسی ایک قبیلے پر نہ پڑے۔
بہت سے زیادہ قبیلوں کے لوگ ہوں گے تو پھر بنو ہاشم جو ہے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے گا۔ تو اس طرح انہوں نے منصوبہ بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت خانے کے اندر موجود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی آؤ میرے بستر پر سو جاؤ، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے بستر پر سو جاؤ، کل صبح لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی ہجرت کر آنا۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، سورہ یاسین مبارکہ کی ابتدائی آیات کریمہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھا، اپنے ہاتھ میں مٹی لی، سورہ یاسین مبارکہ کی آیات کریمہ مٹی پر پھونک کر کافروں کی طرف پھینکی۔ بس کافروں کی طرف مٹی کا پھینکنا تھا، کافر اندھے ہو گئے، کیونکہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے حبیب یہ کنکریاں، یہ مٹی پھینکنا یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔ حقیقت یہ تھا کہ وہ دست قدرت تھا، اور جہاں دست قدرت آ جائے تو وہاں کسی کی کیا مجال کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ سارے کے کافر اندھے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے اندر سے تشریف لے گئے، اور ادھر حضرت علی فرماتے ہیں، کیونکہ بات آ گئی نا، تم ضمناً بات آ گئی، موضوع کے تو اس پر نہیں ہے، حضرت علی کا موضوع نہیں ہے، ضمناً بات آ گئی، تو حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر مجھے کبھی چین کی نیند نہیں آئی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے اندر جو خشیت الہی تھی، اور صحابہ کرام کے اندر جو موت کے لیے تیاری تھی، ہر وقت تیار رہتے تھے، اور وہ جانتے تھے یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم کئی سالوں کے منصوبے بناتے ہیں، سوچتے یہ ہیں کہ زندگی ہماری اتنے سال تک ہے۔ ارے صحابہ کرام زندگی کے متعلق اتنا سوچتے تھے کہ یہ سانس جو جا رہا ہے یہ پتہ نہیں، خبر نہیں کہ واپس آئے یا نہ آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک سانس کا مالک بھی نہیں ہوں کہ ایک سانس جو میں لے رہا ہوں یہ سانس واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ کسی وقت بھی فرشتہ اجل آ سکتا ہے، عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت حضور نے فرما دیا علی میرے بستر پر سو جاؤ، امانتیں واپس کر کے دینا، ہجرت کر کے مدینے آ جانا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیج، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر، ہجرت کی رات کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھا، باہر تو کافر تلواریں سوتے ہوئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تو بڑی چین کی نیند آئی۔ کیوں چین کی نیند آئی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا علی سو جاؤ صبح اٹھنا، تو میں نے سمجھ لیا آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرما دیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا امانتیں واپس کر دینا، میں سمجھ گیا جب تک امانتیں واپس نہیں کروں فرشتہ اجل نہیں آ سکتا، اور میں نے سمجھ لیا جب تک یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ نہ چلا جاؤں، اس لیے کہ یہ بات میرے آقا کی زبان سے نکلی ہے، جب تک مدینے نہ چلا جاؤں اس وقت تک میرے پاس فرشتہ اجل نہیں آ سکتا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں چین سے سو جانا۔ اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے وہاں سے، تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے انتظار میں تھے، سواری حاضر کی، غلام حاضر کیا، اور وہاں سے چلے اور وہاں سے چلتے چلتے روشنی جو ہے صبح کی روشنی صبح صادق ہونے لگی، مکہ شریف سے نکل کر 3 میل کے فاصلے پر جہاں اس وقت غار ثور ہے، غار ثور، اور جب وہاں پہنچے تو مشورہ کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ہی مشورہ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابوبکر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ مشورہ کرنے میں مجھے حکم فرمایا ہے کہ ابوبکر کسی کام کے اندر ابوبکر کے ساتھ مشورہ کر لیا کرے۔
تو ابو بکر صدیق نے ہی مشورہ دیا، یا رسول اللہ روشنی ہونے والی ہے، تو اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس میں پناہ لیتے ہیں، اور وہ غار ایسے نہیں ہے کہ بس یوں چڑھ جاؤ بس۔ میں تو پچھلے سال گیا، اس سے پچھلے سال، تو غار ثور ابھی تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے نا، 5500 فٹ بلندی پر ہے، اور ابھی حکومت نے یا وہاں کے لوگوں نے وہاں جانے کے لیے سیڑھیاں بنا دی ہیں، اور جگہ جگہ پر پانی وغیرہ والے بیٹھے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر، سیدھا پہاڑ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں آیا کہ آپ انگوٹھوں پر، یہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے پاؤں پر، اس پر چل رہے تھے کہ پاؤں کا پورا نشان نہ پڑے نیچے۔